بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ایسا لمحہ جب زمین پر نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی مکان، نہ کوئی راستہ اور نہ ہی کوئی آواز، صرف ایک سناٹا تھا۔ اور اس سناٹے میں ایک باپ آدم علیہ السلام اپنی شریک حیات کو پکار رہا تھا، اور ایک ماں حوا علیہ السلام تپتے ریگستان میں اپنے ہم سفر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جنت کی نعمتوں سے نکل کر جب یہ دونوں زمین کے دو الگ کونوں پر گرے تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ ایک سری لنکا کے پہاڑوں پر تنہا اور دوسری جدہ کے ریگستان میں بے حال۔ آج کی کہانی ان کی جدائی کی نہیں بلکہ اس تڑپ کی ہے جس نے عرش الہی کو ہلا دیا تھا۔ ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو وہ خاص دعا بتاؤں گا جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانی تھی اور ان کی تقدیر بدل گئی تھی۔ وہی دعا آج آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اس کائنات میں نہ کوئی انسان تھا، نہ جانور اور نہ ہی زندگی کا کوئی نام و نشان، تو اس وقت اللہ پاک نے مٹی سے کیا کلام کیا تھا؟ وہ کون سی ایسی بات تھی جسے سن کر فرشتے کانپ اٹھے تھے؟ آج ہم آپ کو وہ داستان سنائیں گے جو عرش الہی سے شروع ہوئی اور زمین کی پناہیوں میں آ کے بستی، شیطان کی وہ پہلی چال، سانپ اور مور کا وہ راز، اور جنت سے زمین تک کا وہ سفر جس نے انسانیت کی بنیاد رکھی۔ یہ محض ایک کہانی نہیں، ہم سب کے وجود کی حقیقت ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج آپ کو اپنی تخلیق کا وہ راز معلوم ہوگا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ جب کائنات میں خاموشی کا راج تھا، اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی نمائندہ بھیجے۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ روشنی کی رفتار سے فرشتے عرش اعظم کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ جب اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو فرشتوں نے ادب سے عرض کی، اے باری تعالی، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس میں مگن رہتے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب مٹی نے ان کے سامنے بھی فریاد کی تو اسرائیل علیہ السلام نے مضبوط لہجے میں کہا، اے مٹی، میں تیرے رونے پر اللہ کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ انہوں نے مٹی اٹھائی اور بارگاہ الہی میں پیش کر دی۔ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کی اس اطاعت سے خوش ہو کر انہیں روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ جب انہوں نے عرض کی کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے تو اللہ نے فرمایا، میں موت کے لیے بیماریاں اور حادثات جیسے اسباب بنا دوں گا، لوگ تجھے نہیں بلکہ اسباب کو یاد رکھیں گے۔ مکہ مکرمہ کے قریب اس مٹی کو رکھا گیا جہاں برسوں کی بارش اور دھوپ نے اسے ایک پتلے کی شکل دے دی۔ جب یہ بے جان جسم جنت میں رکھا گیا تو فرشتوں کا سردار عزازیل، جو ابھی شیطان نہیں بنا تھا، اس کا مذاق اڑاتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی جائے۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور ان کی زبان سے پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب سجدے میں گر گئے سوائے عزازیل کے۔ اس نے تکبر سے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اسی لمحے وہ ملعون ٹھہرا اور شیطان بن گیا۔ اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی اور انسان کی رگوں میں دوڑنے کی طاقت حاصل کر لی تاکہ وہ ہمیں قسموں اور جھوٹی ہمدردی میں آ کر بی بی حوا نے وہ پھل چکھ لیا، اور پھر حضرت آدم نے بھی۔ اسی لمحے ان کے جسموں سے جنتی لباس اتر گئے۔ شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ وہ جنت کے پتوں سے خود کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سری لنکا کے اس اونچے پہاڑ پر اترے تو وہ رو رہے تھے۔ وہ جنت کی خوشبوؤں کو یاد کر رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ انہیں فکر تھی اپنی حوا علیہ السلام کی۔ وہ پکارتے تھے حوا، مگر جواب میں صرف پہاڑوں کی گونج سنائی دیتی۔ روایات کہتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے زمین پر سبزہ اگایا۔ وہ اتنے روئے کہ پرندے بھی ان کے غم میں شریک ہو گئے۔ دوسری طرف ہزاروں میل دور جدہ کے ساحل پر بی بی حوا علیہ السلام اکیلی کھڑی تھیں۔ وہ سمندر کی لہروں سے پوچھتی تھیں کہ میرا آدم کہاں ہے؟ وہ تپتی ریت پر چلتی رہیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن محبت اور توبہ کی لو ایسی لگی تھی کہ قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ جدائی ایک دو دن کی نہیں تھی، مفسرین کہتے ہیں کہ سالوں بیت گئے۔ آدم علیہ السلام مشرق سے چلے اور حوا علیہ السلام مغرب سے۔ نہ گوگل میپ تھا، نہ راستوں کا پتہ۔
बस एक तड़प थी और अल्लाह पर यकीन। फिर वो दिन आया, मक्का की सरजमीन, अरफात का मैदान। दूर से एक साया नजर आया। आदम अलैहिस्सलाम की नजरें धुंधली हो रही थीं, हव्वा अलैहिस्सलाम की हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिलीं, कायनात का पहला मोजज़ा हुआ। जबल रहमत यानी रहमत का पहाड़ गवाह बना जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो रो रहे थे, लेकिन अब ये आंसू जुदाई के नहीं, शुक्र के थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और आसमान की तरफ देखकर वो तारीखी दुआ मांगी जो आज भी हर गुनहगार की उम्मीद है। ऐ लोगो, अगर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम इतनी लंबी जुदाई के बाद मिल सकते हैं, तो क्या अल्लाह आपकी बिगड़ी नहीं मना सकता? या अल्लाह, जिस तरह तूने आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा अलैहिस्सलाम से मिला दिया, हमें भी अपने प्यारों से मिला दे। या बारी ताला, हमें वो दुआ नसीब कर जो आदम अलैहिस्सलाम ने जबल रहमत पर मांगी थी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें तन्हाइयों के अजाब से बचा और हमारी जिंदगियों में सुकून और मोहब्बत भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।